فرمایا آیت 26 اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا۔ سمپل بات، سادے الفاظ میں سادی بات ان سے کہہ دی۔ ایک دفعہ انسان کو توحید سمجھ آ جائے، زندگی سلجھ جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو مجھے ڈر ہے تم پر ایک دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اب کیا ہوا؟ مخالفت شروع ہو گئی، حالانکہ اتنی سیدھی سی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ قوم کہہ دیتی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے۔ قوم نے اتنی سخت مخالفت کیوں کی؟ اور سال 2 سال 4 سال نہیں، سینکڑوں سال، 950 سال مخالفت کی۔ یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی بے وقوف نہیں تھی، سیدھے سادے لوگ نہیں تھے، وہ عقل مند لوگ تھے، انٹیلیجنٹ قوم تھی۔ اس کو پتا تھا کہ نوح علیہ السلام جو تقاضا ان سے کر رہے ہیں وہ خالی زبان تک محدود نہیں ہوگا، صرف ایک تھیوری کے طور پہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ جو یہ کہے گا لا الہ الا اللہ، جو یہ اقرار کرے گا اس کا اثر تو اس کی پوری زندگی پر پڑے گا۔ اس کے تو ویلیوز بدلیں گے، اس کی اقدار بدلیں گی، سوچ کا انداز بدلے گا، پرائیورٹیز ترجیحات بدلیں گی، لائف سٹائل بدلے گا، رسومات بدلیں گی، پسند اور ناپسند بدلے گی۔ غرض یہ کہ بہت کچھ بدلے گا۔ یہ تو انقلابی کلمہ ہے، ریولوشن ہے یہ تو وہ اس کے عملی تقاضوں کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اس کا اثر ان کی زندگیوں پر، ان کے لائف سٹائلز پر پریکٹیکلی اس کا کیا اثر ہوگا، تو وہ اپنی زندگیاں بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ دراصل بت پرستی ہے کیا؟ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ بت پرستی میں، آئیڈل ورشپ میں اور خود پرستی میں، سیلف ورشپ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اسی لیے انسانوں کی اکثریت نے شرک کو پسند کیا ہے توحید کے مقابلے میں، حالانکہ شرک نہایت اللاجیکل ہے اور توحید نہایت لاجیکل ہے۔ شرک فطرت قبول نہیں کرتی، فطرت کو شرک اچھا نہیں لگتا، اور فطرت کو توحید بہت اچھی لگتی ہے۔ فطرت جو اٹریکٹ ہوتی ہے توحید کی طرف، لیکن لوگ کیوں نہیں قبول کرتے، کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ خود پرستی کی وجہ سے، سیلف ورشپ کی وجہ سے۔ ان کو یہ دنیا بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ان کو دنیا کے فائدے، دنیا کے مزے لوٹنے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو تسکین، اپنے نفس کو آرام پہنچانا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے انہیں کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے، کوئی عقیدہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی ڈوگما چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو وہ دلیل کے طور پر پیش کریں اور اپنی خواہشات کے پورے ہونے کے لیے کوئی وہ جسٹیفیکیشن تلاش کر لیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگیاں گزارنے کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیں۔ اسی لیے انہوں نے بت پرستی شروع کی۔ دراصل وہ اپنی خواہشات کے حساب سے جینا چاہتے تھے، اپنی خواہشات پر پابندی نہیں چاہتے تھے۔ مثال کے طور پہ بت ہیں اتنے سارے، کس کس چیز کا بت ہے؟ وینس کیا ہے؟ گاڈیس آف بیوٹی ہے نا، بیوٹی انسان کو پسند ہے، خواہش ہے نا اس کی کہ میں خوبصورت لگوں۔ پھر ایک ہوتی گاڈیس آف فرٹیلٹی۔ ہندوؤں کے یہاں ایک دیوی ہے لکشمی دیوی۔ لکشمی کیا؟ دولت، ٹھیک ہے نا، دولت انسان کے نفس کو اچھی لگتی ہے۔ تو جتنے بھی یہ بت ہیں یوں سمجھیں کہ یہ سارے دنیا کی محبت کے سمبل ہیں۔ لکشمی دیوی کو پوجنا کیا ہے؟ دراصل دولت کو پوجنا، اور وینس کو پوجنا یا وینس کو ماننا کیا ہے؟ دراصل یہ حسن کا طلبگار ہوگا جو انسان، وہی کرے گا یہ کام۔ تو ان کو پتا تھا ہم نے اگر نوح علیہ السلام کی بات مان لی اور ہم نے اس طرح یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم نے جو اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، اتنی ساری خواہشات، لہٰذا اتنے سارے معبود، تو ہمیں تو اپنی خواہشات کو سب آرڈینیٹ کرنا پڑے گا، ان کو تو ہمیں ہارنس کرنا پڑے گا، ان پہ تو لگام ڈالنی پڑے گی،
اور اللہ کی بات سب سے اونچی رکھنی پڑے گی. تو اس طرح کا جہاد کرنے پر وہ آمادہ نہ تھے. لہذا اپنے لائف سٹائل کو بدلنا انہوں نے پسند نہ کیا. یہ بہت بڑا ایفرٹ ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دینا زبان سے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائے. قوم نے مخالفت شروع کر دی. آگے فرمایا آیت 27 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں گھٹیا تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اب ہم یہ بار بار پڑھیں گے کہ قالا ملا قومہ، کہا سرداروں نے. سورہ آراف میں بھی یہ انداز گزر چکا، اور وہاں ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ ملا کس کو کہا جاتا ہے. سردار وہ ہوتے ہیں جو عوام کے خیالات پر اور عوام کی رائے پر اثر انداز ہوں، جو عوام کا ماسس کا اوپینین جو کہ چینج کر سکتے ہوں، وہ ہوتے ہیں اصل میں ملا، لیڈرز. آج کے زمانے میں تو ٹرائبل سسٹم نہیں ہے، قبائلی نظام نہیں ہے. اس طرح تو پھر سردار ہمیں نہیں نظر آتے کہ ہم کہیں کہ ہمارے خاندان کا سردار یہ ہے. آج کل تو نہیں ہے. تو آج کل جو سرداری ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. آج کے معاشرے میں پریزنٹ ورلڈ جو ہے، ان کے سردار میڈیا ہیں اور ٹیچرز ہیں، استاد. یہ دو ہیں. یہ دو جو ہیں یہ عوام کی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا اوپینین فارم کرنے میں یہ مددگار ہوتے ہیں. مددگار کیا بلکہ یہ اوپینین بنا ہی دیتے ہیں. جو میڈیا آج ہمیں تاثر دے دے، امپریشن دے دے، ہم وہی سمجھنے لگتے ہیں. اور جب یہ ملا جو ہیں معاشرے کے، آج کے معاشرے میں جیسے میڈیا، چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا، اور استاد ٹیچرز، جب یہ دو اللہ سے بیزار ہو جاتے ہیں پھر جتنا فساد یہ مچاتے ہیں دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی کوئی دوسری. اور اگر سردار ہمارے جیسے میڈیا اور ٹیچرز جب یہ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو پھر بہت کچھ بھلائی ہو سکتی ہے. ملا کے اندر ایک تیسری چیز کو بھی آپ شامل کر لیجئے، وہ ہے والدین. کیا شک ہے کہ آج تو والدین ہیں، نیوکلیر فیملیز ہو گئی ہیں نا، تو والدین ہیں سردار اپنے اپنے گھر کے. قبائلی نظام تو نہیں رہا کہ ایک شخص ہے اور اس کی حکومت چل رہی ہے سب کے اوپر. آج تو نیوکلیر فیملیز ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملیز بھی نہیں ہیں. تو آج کل ملا کے اندر والدین بھی آتے ہیں. تو میڈیا اور ٹیچرز اور والدین یہ اگر اللہ والے ہو جائیں، سارے معاشرے کی سٹریم لائننگ ہو جائے، درست ہو جائے سارا معاشرہ. اور اگر یہ تین اللہ سے دور ہیں، اللہ کے باغی ہیں، میڈیا اللہ کا باغی ہے، اور استاد اگر اللہ کے باغی ہیں، اور والدین اگر اللہ کے نافرمان ہیں، تو معاشرے کے اندر فساد ہی فساد ہوگا. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ قوم کے اس زمانے میں سردار تھے، انہوں نے 3 اعتراضات کیے نوح علیہ السلام پر. کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، تو اپنے جیسے انسان کی بات ہم کیوں مانیں؟ مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی سپر نیچرل قسم کی ہستی ہوتی تو ٹھیک تھا. یہی آپ دیکھیں کہ بت پرستی جو لوگ کرتے ہیں ان کے اندر ہمیں آج تک یہی ذہنیت نظر آتی ہے. یہ بت کبھی نارمل قسم کے انسان نہیں نظر آتے. کسی کے 4 ہاتھ ہوں گے، کسی کا سر جو ہے وہ جانور جیسا ہوگا، باقی دھڑ جو ہے وہ انسانوں جیسا ہوگا، یا وائس ورسا الٹا ہوگا، یا ایسے ایسے بھیانک، ایسے ایسے وہ خوفناک قسم کے بت بناتے ہیں کہ انسان کو دیکھ کر خوف آئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو تمہیں دیکھ کے ڈر ہی نہیں لگتا، نو ہم جیسی تو انسان ہو تم بالکل. تو یہ بات نہ سمجھے نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کہ ڈر کی وجہ سے ایمان لانا مقصد نہیں ہے.
یہ تو عقل کا تقاضا ہے کہ بات مانی جائے. ڈرا کے دھمکا کے تو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جو کہ عوام سے ووٹ لے لیتے ہیں یا ان کو اپنا فرما بردار بنا کے رکھتے ہیں. رسول سیاسی لیڈر نہیں ہوتے، پالیٹکس چلانے نہیں آتے. اس طرح کی سیاست، اس طرح کی ذاتی شخصی پالیٹکس نہیں چلاتے. وہ رسول نہ ڈراتے تھے لوگوں کو، نہ اس طرح اپنی ذات سے دھمکایا کرتے تھے ان کو. رسول تو چاہتے تھے کہ یہ اپنی عقل استعمال کریں، اپنی فیکلٹیز استعمال کریں اور خود سوچ سمجھ کے یہ حق کو قبول کریں. دوسرے جنہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، اس کا ایک اور انداز بھی قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا، کوئی فرشتہ آتا تو ہم اس کی بات سن لیتے. یہاں سے یہ پتا چلا کہ انہوں نے دراصل یہ نہ سمجھا کہ انسان سے اعلیٰ کائنات میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے تو انسان کو بہترین اٹھان پر بنایا ہے. اعلیٰ ترین مخلوق کی طرف جب کوئی پیغام بھیجنا ہو تو کمتر درجے کی مخلوق کو پیغامبر بنا کر بھیجنا تو اس کی بے عزتی ہے. انسان تو وہ مخلوق ہے جس کو کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، تو فرشتے تو انسانوں سے اعلیٰ نہیں ہیں. انسان تو مسجود ملائک ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو. تو یہ تو انسان کی بے عزتی تھی اگر کسی دوسری مخلوق کو پیغامبر بنا کر بھیجا جاتا. تو یوں پتا چلا کہ ان کے اندر سیلف ریلائزیشن بھی نہیں تھا ان لوگوں کے اندر. اور یہ بھی ایک شرک کی بنیاد بنتی ہے چیز، جب انسان کو اپنے مقام کا اور اپنے اعلیٰ ہونے کا احساس نہ رہے، اس کو اس آیت پر یقین نہ ہو کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تب بھی وہ شرک میں پڑ جاتا ہے، جا کر اپنا مقام بھول جاتا ہے نا. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انسان بہت گھٹیا مخلوق ہے، کمتر مخلوق ہے، انسان ہی تو ہے، کوئی اور ہونا چاہیے تھا جو کہ پیغامبر بن کے آتا. انہوں نے سوچا کہ انسان تو گھٹیا ہیں، کمزور ہیں، بیکار قسم کے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں آج بھی یہی ذہنیت ہمیں نظر آتی ہے دنیا میں. ہر عیب کو، ہر کمزوری کو جینس پر ڈال دیتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے برائی کی طرف مائل ہونا اور گناہوں کے اندر غرق رہنا اور پرورٹڈ رہنا یہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے. ہر چیز کا الزام جینسیوں پر جاتا ہے کہ جینیٹک میک اپ انسان کا ایسا ہے کہ وہ یہ کرے یا وہ یہ کرے. تو جب یہ ایکسپٹ کر لیا، اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہم ہیں ہی برے، ہم تو ہیں ہی بہت برے، ہمارے اندر تو کوئی خوبی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اب ساری برائیوں کو جسٹیفائی کر لیا کہ ہم کیا کریں، ہم تو بائی نیچر ایسے ہیں، فطری طور پہ ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت خراب ہیں. تو لہٰذا اس چیز نے بھی ان کو بت پرستی کی طرف اور شرک کی طرف مائل کر دیا. جب انسان اپنے آپ کو، اپنی قدر کو، اپنی قیمت کو پہچانتا ہے تو پھر وہ توحید پر قائم رہتا ہے. وہ اللہ سے کمتر کسی ہستی کے آگے جھکنا نہیں چاہتا. جب وہ اپنی ویلیو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو وہ گھٹیا کہتا ہے، تو ہر گھٹیا مخلوق کے آگے جھکنے کو تیار ہو جاتا ہے. اتنا گھٹیا، اتنا گر جاتا ہے انسان اپنے مقام سے کہ پھر وہ کبھی گائے کو پوجنے لگتا ہے، کبھی سانپ کو پوجنے لگتا ہے، کبھی لکڑی کو، کبھی مٹی کو، کبھی پتھر کو. اور یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے کر دیا انسان کو گھٹیوں میں سب سے گھٹیا. اتنا انسان گراتا ہے اپنے آپ کو کب؟ جب وہ توحید کو چھوڑتا ہے. تو سمجھے کہ توحید وہ رسی ہے، جب تک اس کو تھامے رہیں گے، جب تک اپنے مقام پر قائم رہیں گے، اور جو ہی توحید ہاتھ سے چھٹتی ہے انسان جو ہے وہ شرک میں گر پڑتا ہے، اپنے مقام سے گر جاتا ہے. ایک بات تو انہوں نے کہی کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ دیکھو جو تمہارے فالوورز ہیں وہ تو ہمارے معاشرے کے وہ افراد ہیں کہ جو کہ گھٹیا ہیں. اچھا آپ انداز دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اراذلنا بادی الرأی، کہ جن کو کہ ہماری آنکھیں گھٹیا سمجھتی ہیں. اب یہ جو انداز ہے نا، بادیہ رأی، بادیہ نظر آنے والا، what is apparent، اور رأی دیکھنا چیز کا، کسی چیز کو سطحی طور پہ دیکھنا. اس کے دو مطلب بنے.
ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے، دنیاوی طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ان کو اعلیٰ مقام یا ان کے پاس دنیاوی طور پہ دولت نہیں ہے، ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرے یہ کہ جب ہماری آنکھیں ان کو دیکھتی ہیں تو ہمیں بھی کوئی خوبی نظر نہیں آتی ہے ان کے اندر، گھٹیا ہی لگتے ہیں، ہماری رائے بھی ان کے بارے میں بہت گھٹیا ہے۔ تو بات یہ رائے دیکھنے میں اپیرنٹلی، جس کو کہ ہم کہیں انگلش میں، تو اپیرنٹلی تو یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ ان کی سوچ کا اظہار ہے کہ ان کی سوچ کتنی سپرفلوئس تھی، کتنی شیلو تھی، کتنی سپرفیشل سوچ رکھنے والے لوگ تھے، کتنے مٹیریلسٹک لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ وہ صرف ایک انسان کو اس کی دولت سے تولا کرتے تھے، ان کو اس سے مطلب ہی نہیں تھا کہ اندر سے یہ نیک ہے، کتنی اخلاق کی دولت ہے، کردار کا کتنا بلند ہے، ان باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ سطحی طور پہ انہوں نے اس کو دیکھا، خود بھی اقرار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں بادی الرأی، ہماری آنکھیں ان کو گھٹیا دیکھتی ہیں، دیکھنے میں لگتے ہیں کہ کوئی خاص ان کی ویلیو نہیں ہے۔ اور جو قوم بھی توحید کو چھوڑ دیتی ہے وہ ایسی ہی ذہنیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جیسے اپنے معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کسی سے ملیں، بعض لوگ صرف آپ کو ایویلویٹ لگتا ہے کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیزائنر ڈریس ہے نہیں، کون سے ڈائمنڈ ہیں، جیولری کون سی، جوتا کون سا، اسی سے آپ کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہیرے پہنے ہیں، آپ نے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہیں، ڈیزائنر شوز پہنے ہیں، متاثر ہو جائیں گے، فوراً امپریس ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھوں کے اندر کیا آتا ہے؟ ان کی آنکھیں پھر آپ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایڈمائرنگ نا، ایڈمائر کرتی ہیں ان کی آنکھیں۔ ان کی آنکھوں کے اندر آپ کو اپنے لیے عزت نظر آتی ہے، رسپیکٹ نظر آتی ہے، وہ توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے ظاہری طور پہ دیکھا کہ کپڑے بھی آرڈنری ہیں، لگتا ہے وہ 350 والا کوئی انہوں نے جوڑا پہنا ہوا ہے، چپل تو لگتا ہے ہاں وہ وہاں پہ مل رہے تھے نا سنڈے بازار میں، وہی لگ رہے ہیں بالکل، اور جیولری تو ہے ہی نہیں بیچاری کے پاس، انگوٹھی کچھ نہیں پہنی، کہتے چھوڑو ایسی کوئی اٹھ کر آ گئی ہیں کہیں سے۔ تو پھر آنکھیں کس طرح دیکھتی ہیں؟ حقارت سے دیکھتی ہیں۔ آنکھوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ رسپیکٹ نہیں ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے ان کی ایک دم اس شخص کی طرف سے۔ یہ ہے مادہ پرستانہ ذہنیت، اوپر سے دیکھنا، اور جو ظاہر میں نہیں الجھتا اس کو پرواہ نہیں ہوتی کیا پہن کر آئے ہیں آپ نے 50 کروڑ کا لباس پہنا ہے یا آپ نے 500 کا لباس پہنا ہے یا آپ نے 100 روپے کا لباس پہنا ہے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ، انہیں پرواہ نہیں ہے، ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ نے جوتا کہاں کا پہنا ہے ان کو نہیں پتا، آپ ڈیزائنر نام لیتے رہے، وہ ونک آپ کی شکل دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں آپ جیولر کی دکانوں کے نام لیتے رہے، ان کو نہیں پتا ہوتا۔ دیکھیے دلچسپی نہیں ہے نا، اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ جب بہت زیادہ اہمیت ان چیزوں کی ہوتی ہے تو پھر دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ ان کو دلچسپی ہے آپ سے، آپ کون ہیں، آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ کے اندر کتنا ایمان ہے، آپ کے اللہ سے محبت کا کیا حال ہے، ان چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا کیا حال تھا؟ بس وہ تو اوپر ہی اوپر دیکھا کرتے تھے، ان کو صرف انہوں نے کہا جن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو بس ہمارے خیال میں ایسی ہیں، گھٹیا قسم کے معمولی لوگ، اور ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ کوئی فضل خاص ہوا ہے ان کے اوپر، اور ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ آخر میں یہ بات کہہ دی۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اے نوح، ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اور نوح علیہ السلام ہی سے نہیں، ہر رسول سے یہ کہا گیا، ہر رسول پر یہ اعتراض کیا گیا کہ ہمارا خیال ہے تم جھوٹے ہو، یعنی تمہارا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور دوسرا ایک اور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ تم جو اتنے اعلیٰ بنتے ہو نا، یہ جھوٹ ہے، تم ہو نہیں اتنے اچھے، تم پریٹینڈ کر رہے ہو۔ جیسے کہ لوط علیہ السلام سے بھی ان کے قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں تم ہی تو ہو نا بہت پاک باز، ہاں تم ہی بہت اچھے ہو۔ تو یہ 3 اعتراضات کیے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آیت 28، قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم،
ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ چھپا دی گئی ہے تم پر، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور زبردستی ہم اس کو تمہارے سر پہ چپکا دیں؟ ایک تو آپ فرق دیکھیے، انہوں نے کیا کہا، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اے نو تم میں اور تمہارے ماننے والوں میں کوئی خاص ایسی چیز ہے، کوئی خاص فضل ہمیں نظر نہیں آ رہا تمہارے اوپر۔ فضل کہا جاتا ہے دنیاوی نعمتوں کو۔ عام طور پہ جب اللہ کے فضل کا ذکر آتا ہے تو فضل سے مطلب ہوتا ہے دنیاوی کامیابی، دنیاوی دولت، دنیاوی نعمتیں۔ تو یہاں جو فضل کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لیونگ سٹینڈرڈ تو کوئی خاص نہیں لگ رہا ہے اے نو ہم کو تمہارا اور تمہارے ماننے والوں کا، ایسی آرڈنری سے گھروں میں رہتے ہو، ایسا آرڈنری سے پہنتے ہو، بلکہ گھٹیا ہی پہنتے ہو۔ اب جو نوح علیہ السلام نے بات کی اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا بات کی ہے، آتانی رحمتم من عندہ، یہ اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت وہ کیا ہے، اللہ سے تعلق، اور یہ دل کی آنکھ کا کھلا ہونا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا، جیب میں روپیہ ہونا، یہ فضل ہے، اور دل میں ایمان ہونا یہ رحمت ہے اللہ کی۔ تو کیا فائدہ ایسی جیبوں کا جو دولت سے بھری ہوں لیکن اللہ کی رحمت ہی نہ ہو، تو کیا فائدہ؟ اب وہ فضل جو ہے وہ رحمت تو نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے کوئی فضل کیا ہے اپنا اور ساتھ ساتھ رحمت بھی ہے اللہ کی، اگر دنیاوی طور پہ پیسہ ہے اور دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بات ہے زبان کے اوپر، اور اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی نظر میں اچھا لگنے کا بھی جذبہ ہے، لباس اچھا ہے، اور لباس التقوی، یاد ہے آپ کو، لباس التقوی ذالک الخیر، اور تقوی کا لباس تو سب سے اچھا ہے۔ اگر جسم نے بہت عمدہ لباس پہنا ہے اور روح نے بھی تقوی کا لباس پہنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے ساتھ، بہت اچھی بات ہے۔ تو اتنا خوبصورت انداز ہے نوح علیہ السلام کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے تو مجھ کو رحمت دی ہے، اور جس کے پاس اللہ کی رحمت ہے اس کو بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نہ پرواہ رہتی ہے، نہ ان چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، نہ یہ دنیا کی نعمتوں کا نہ ملنا اس کو غم میں مبتلا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اللہ نے مجھ کو رحمت بھی دے دی، مراد ہے کہ اس نے ہدایت بھی دے دی، سیدھا راستہ بھی دکھا دیا۔ دو باتیں یہاں پر آ رہی ہیں رسول کے سلسلے میں کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں تھا ایک بینہ پر اپنے رب کی طرف سے۔ پتہ چلا کہ جو رسول ہوتے تھے ان کے اندر یہ بینہ، نور فطرت پہلے ہی موجود ہوتا تھا، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے نبوت، رسالت بھی ان کو مل جاتی تھی۔ تو یہ نور علی نور والی بات ہوتی تھی، یعنی رسول جو ہوتے ہیں ان کی فطرت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی نہیں ہوتی کہ شرک کے اندھیروں میں ان کی فطرت ڈوبی ہوئی ہو اور پھر رسالت کے ملنے سے وہ توحید کے نور میں آئیں۔ رسولوں کا سفر اندھیرے سے روشنی کی طرف نہیں ہوتا بلکہ روشنی سے روشنی کی طرف ہوتا ہے، نور علی نور ہوتے ہیں، پہلے ہی ان کی فطرت روشن ہوتی ہے، پھر نور وحی بھی آ جاتا ہے۔ تو نور فطرت تھا، نور وحی آ گیا، نور علی نور، نور پر نور ہو گیا۔ تو روشن فطرت تھی اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی آ گئی، اور کیا ہوا، امیت علیکم، تم کو نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے جس کو اوپر سے ٹھونس دیا جائے، کسی پر مسلط کر دیا جائے۔ آپ اپنی اولاد پر بھی ایمان مسلط نہیں کر سکتے، بائی فورس آپ ان کو مومن نہیں بنا سکتے۔ یہ تو دراصل اندر سے نظر آنے والی چیز ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جو لفظ آیا ہے نا، انلزمکموہا، کیا ہم چپکا دیں اس کو تمہارے اوپر؟ یہ چپکانے کا لفظ آپ دیکھیں، کسی چیز کے ساتھ چپکنے کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک چیز کے اندر چپکنے کی صلاحیت ہو، اور دوسرے جس پر چپکایا جا رہا ہو اس کے اندر بھی صلاحیت ہو۔ ٹیپ لے لیجیے آپ، کچھ سرفیسز ایسی ہیں کہ ٹیپ چپکتا ہے، کچھ پہ نہیں چپکتا، تو خرابی ٹیپ کی نہیں ہوتی، خرابی کس کی ہوتی ہے؟
सरफेस का प्रॉब्लम होता है, सतह सही नहीं होती। तो हिदायत का मामला भी ये है, हिदायत के अपने अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो लोगों के साथ अटैच हो जाए। हिदायत में है ये सलाहियत मौजूद है इसके अंदर, लेकिन हर इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि हिदायत कबूल करे। जिसके अंदर से रिवल्जन है, जिसके अपने अंदर कराहियत है हिदायत के लिए, अपने अंदर नफरत है और हिदायत नहीं कबूल करना चाहता, हिदायत उसके साथ नहीं चिपकती, हिदायत अपने आप को अटैच नहीं करती उसके साथ। तो ये बात उन्होंने कही कि अल्लाह ने तो मुझको रहमत दी है, लेकिन तुमको नजर नहीं आती। तुम इतने जाहिर परस्त हो, तुम इतने मटीरियलिस्टिक हो, तुम ऐसे जो है वो दुनिया की मादी चीजों के पुजारी बन गए हो कि तुमको खाली फजल नजर आता है और तुमको ईमान की दौलत से मालामाल दिल नजर नहीं आते, तुमको अखलाक और किरदार की दौलत नजर नहीं आती। और जब लोगों के अंदर बिगाड़ आता है किसी भी कौम में किसी भी वक्त में, तो यही उनका मेयार बन जाता है आला का और घटिया का। आला उसको कहते हैं जिसके पास दौलत है, फुल स्टॉप। घर बहुत बड़ा है, गाड़ी बहुत बड़ी है, अब्बा फला ओहदे पर हैं, हस्बैंड फला ओहदे पर है, बस यही नजर आता है। वो बातें भी यही करते हैं सिर्फ, उसकी वो पोस्ट है, उसका वो लिबास है, उसके पास वो जेवर है, उसके पास वो गाड़ी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। और उनको मतलब नहीं होता कि उसका किरदार अखलाक कैसा है, जो दौलत है वो हलाल है कि हराम, उनको मतलब नहीं। और जिसके पास दौलत नहीं वो घटिया है, बात खत्म, फुल स्टॉप। ना आगे देखना ना पीछे देखना। क्या पता वो जो ड्राइवर है या आया है या खानसामा है, पता नहीं कितना तकवा है, कितने अमल साले की दौलत है उसके पास, ना उस चीज पर उनकी तवज्जो जाती है, ना उसकी अहमियत होती है। तो ये बात यहां उन्होंने कही। और दूसरी एक और बात उन्होंने फरमाई, आई 29, व या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अजरिया इल्ला अलल्लाहि व मा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। और है बरादरान कौम, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, और मैं इन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है, और वो आप ही अपने रब के हुजूर जाने वाले हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। ये बात यहां पर उनके रसूल ने उनसे कह दी। एक तो ये कि जिस दौलत पर तुम्हें इतना जोम है, इतना इतराना है तुम्हारा, मेरी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं तुमसे कोई पैसे का तलबगार नहीं हूं, मैं तुमसे नहीं मांगता पैसे, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। तुम किस घटिया दौलत से, किस रुपए पैसे की दौलत से तुम ईमान की दौलत का मुकाबला कर रहे हो? ईमान की दौलत ना तो पैसे से खरीदी जा सकती है, और ना ईमान वाले दौलत के मुतलाशी रहते हैं, और ना उससे मरूब रहते हैं। तो ये घटिया चीज, ये दुनिया का धन दौलत, ये मैं तुमसे क्यों लूं? मेरा अजर तो बहुत आला है, मैं इतने घटिया अजर पर क्यों खाने करूं अपने आप को, क्यों सेटल कर लूं अपने आप को इसके ऊपर? मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। लेकिन आप देखें, आज दुनिया की अक्सरियत ने अपने आप को दौलत के हाथों बेच दिया। नहीं, बेच दिया है ना, उन्होंने अपना मुआवजा ले लिया है दौलत की शक्ल में। हर चीज के बदले उनको दौलत चाहिए, हर चीज के बदले उनको पैसा चाहिए। इतना घटिया बेचा अपने आप को, इतना सस्ता बेचा अपने आप को। दौलत के हाथों अपने आप को बेचने के, अगर वो अल्लाह के हाथों अपने आप को बेचते तो कितना अच्छा होता, बहुत बेहतर होता। और कहा कि तुम्हारी वजह से मैं इन लोगों को दूर करने वाला नहीं हूं जो ईमान लाए हैं। एक और भी प्रॉब्लम क्या था नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों का, वो कहते थे कि नूह, तुम्हारे चारों तरफ तो ये गुलाम वगैरह बैठे रहते हैं और हम नहीं आकर इनके साथ बैठ सकते। कौन थे ये? स्टेटस कॉन्शियस लोग। क्योंकि हम इतने आला हैं, ये नहीं हो सकता कि जहां ये सारे गुलाम हो वहां हम आकर बैठ जाएं। हम तो इतने आला स्टेटस वाले हैं, हम इनकी सोबत में देखा जाना पसंद नहीं करते। जैसे आज भी हम देखते हैं अपनी क्लब्स वगैरह के बाहर नोटिसेस होते हैं कि आयाज एंड ड्राइवर्स नॉट अलाउड। आया नहीं आ सकती अंदर, ड्राइवर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? स्टेटस का चक्कर है ना सारा। यहां तो साहब लोग आए हुए हैं, तो साहब लोगों के साथ तो फिर ये लोग नहीं आकर बैठ सकते। और हम मुसलमान जब कुफ्फार के नक्श कदम पर चलते हैं तो हम अपना यही हाल कर लेते हैं।
اس طرح ہم سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، سوسائٹی کی تقسیم کر دیتے ہیں ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر. غربت بجائے کہ ترس کھانے کا یا ہمدردی کرنے کا ایک موقع بنے لوگوں کے لیے کہ بھی فلاں غریب ہے، اور حقارت کا سبب بن جاتی ہے اور حقیر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں. ایک غریب بیچارہ جو پہلے کھا نہیں سک رہا، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بجائے کہ ترس اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے، حقارت کا اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ تو گھٹیا لوگ ہیں، پیسے ہی نہیں ان کے پاس. تو یہی ان کا بھی حال تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، یہ تو گھٹیا لوگ ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. ایک تو بہت لطیف انداز میں یہ بتا دیا کہ اعلیٰ اور گھٹیا ہونے کا تمہارا معیار اور اعلیٰ اور گھٹیا کا میرا معیار بالکل مختلف ہے. تمہاری نظریں لوگوں کی جیب پر ہیں اور میری نظر لوگوں کے دل پر ہے. تم ان کو گھٹیا سمجھتے ہو، میں تمہاری وجہ سے ان کو تو ہٹانے والا نہیں ہوں. اللہ کا پیغام ایسا تو نہیں ہے کہ امیروں کے نخرے اٹھائے جائیں اس کی وجہ سے. اور یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا انداز، جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے دنیا میں، قرآن سننے یا قرآن پڑھنے بھی اس انداز میں آتے ہیں کہ آ کر ہی بڑا احسان کیا، شان بے نیازی ہوتی ہے. کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے ان پہ احسان کیا کہ اللہ نے ان کو موقع دے دیا. اور وہ آئیں تو وہ عام انسانوں کی طرح بیٹھیں. اپنے گھر میں ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کی بیوی ہو کوئی، لیکن جب قرآن کے لیے آ گئی تو بس ایک ادنا انسان بن کر ہے. جتنی عاجزی سے انسان آئے گا اتنا نفع سمیٹ کر جائے گا. جتنے تکبر سے اور ایٹیٹیوڈ پرابلم کے ساتھ آئے گا خالی ہاتھ چلا جائے گا، کچھ نہیں ہاتھ آنے والا. تو کہا نوح علیہ السلام نے کہ میں تو ان لوگوں کو بگانے والا نہیں ہوں جو ایمان لے کر آئے ہیں. یہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں. کیا شان ہے، ملاقو ربہم، یہ تو اپنے رب کے ملاقاتی ہیں، اللہ کے وزٹرز ہیں، یہ اللہ کے گیسٹس، اللہ کے گیسٹس ہیں، اللہ کے مہمان. تو میں ان کو دھتکاروں، میں ان کو ہٹا دوں؟ کہا کہ تم لوگ ہو جو کہ جہالت برت رہے ہو، کہ تم نہیں سمجھ رہے بات کو. فرمایا آگے آیت 30، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا اللہ کے ہاں اگر میں ان کو ہٹا دوں، ان کو دھتکار دوں؟ تو کیا تم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہی بات ان سے کہی کہ دیکھو یہ اللہ کے بہت پیارے ہیں، اگر دنیا کی دولت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کتنے پیارے ہیں، میں تو ان کو جھڑک نہیں سکتا، تو میں تو ان کو یہاں سے دور بھگا نہیں سکتا. اور اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے مجھے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.